اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیشن کی طرف، سیشن نمبر 2، حدیث کے آئینے میں رمضان۔ آج کی پہلی حدیث ہے سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی اجازت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ جو بہت زیادہ روزے رکھتے تھے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں دوران سفر روزہ رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر تم چاہو تو نہ رکھو۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا واجب نہیں بلکہ اختیار دیا گیا ہے۔ اگر کسی کو روزہ رکھنے میں دشواری محسوس نہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مشقت محسوس کرے تو افطار کر سکتا ہے۔ دونوں طرح سے اجازت ہے۔ سفر میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ روزہ ایزیلی رکھ سکتا ہے اور اس کے لیے ویسے مشقت نہیں ہوگا تو وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، اور کوئی چھوڑ بھی سکتا ہے روزے کو، فرض روزے کو، لیکن اس کی بعد میں قضا دینی ہوگی۔ اسباق کیا ملتے ہیں اس حدیث سے؟ دین میں سہولت اور نرمی کا اصول ہے۔ سفر میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں جائز ہیں۔ مشقت کی صورت میں اللہ کی دی گئی رخصت سے فائدہ اٹھانا بہتر ہے۔ تو اپنے آپ کو غیر ضروری مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، تو جب مشقت کا سامنا ہو تو پھر رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے، روزہ دار اور غیر روزہ دار کا ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے 16 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا تھا اور کچھ نے نہیں رکھا تھا، لیکن روزہ دار نے روزہ نہ رکھنے والوں کو معیوب نہیں سمجھا اور نہ ہی افطار کرنے والے نے روزہ دار کو معیوب سمجھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی طاقت اور حالات کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ دین میں کسی کو مجبور کرنے کی اجازت نہیں اور کسی کے عمل پر بلا وجہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص روزہ نہ رکھے اسے ملامت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے سفر میں رخصت دی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا چیز اسباق ملتے ہیں؟ اختلاف رائے میں رواداری ضروری ہے۔ سفر میں روزہ رکھنا یا چھوڑنا دونوں جائز ہیں۔ کسی کو اس کے شرعی اختیار پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس چیز کا ہمیں حدیث سے کیا چیز خصوصی طور پہ پتہ چل رہی ہے کہ اگر سفر میں کچھ لوگ اکٹھے شامل ہیں یا سفر کر رہے ہیں تو اس میں کچھ افراد نے اگر روزہ رکھا ہے اور کچھ نے نہیں رکھا تو ایک دوسرے کے اوپر اس کو ٹانٹ نہیں کرنا چاہیے یا اپنی کوئی بڑائی کا اظہار نہ کرے۔ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو وہ یہ نہ جتلائے کہ میں تو سفر میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں، رکھ لیتی ہوں، مجھے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، آپ نے کیوں نہیں رکھا، آپ نے نہیں رکھا، یعنی کہ دوسروں کو امبیرس کرنے کے لیے اب اس قسم کے سوال بھی نہیں کرنے چاہیے کہ اچھا آپ نے کیوں نہیں رکھا، میں تو روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم تو شروع سے رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور صحابہ نے جہاد کیا، تو جنہوں نے رکھا ان کے اوپر بھی کوئی انہوں نے اپنی کسی بڑائی کا اظہار نہیں کیا، اور نہ رکھنے والوں نے انہیں کہا کہ آپ نے کیوں رکھ لیا، سفر میں تو روزہ معاف ہے یا ایسی چیز ہے۔ تو نہ ہی جنہوں نے رکھا انہوں نے بڑائی کا اظہار کیا، نہ رکھنے والوں نے کیا۔ تو بعض کا نہ رکھنے والے بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سفر میں تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، آپ نے کیوں رکھ لیا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ کو تو دیکھیں کیا روزہ رکھا ہوا ہے، منہ چھوٹا سا لگ رہا ہے، تو چہرہ اترا ہوا ہے، یہ تو اس قسم کے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے۔ اور اگر کوئی رکھ رہا ہے تو نہ تو اس کو آپ اس کے اوپر کسی قسم کا اعتراض کریں اور نہ ہی جس نے نہیں رکھا اس کو امبیرس کریں۔ تیسری حدیث ہے، مشقت کے باوجود سفر میں روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سفر کے دوران دیکھا جس پر سایہ کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یہ روزے دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ یہ حدیث کیا ہمیں بتاتی ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے جسم پر غیر ضروری مشقت آئے تو اسے چھوڑ دینا بہتر ہے۔
عبادات میں توازن ضروری ہے تاکہ صحت متاثر نہ ہو۔ دین میں عبادات میں آسانی کا اصول ہے۔ روزہ ایسی حالت میں رکھنا جو جسم کے لیے نقصان دہ ہو مستحب نہیں۔ مشقت میں عبادت کرنا بہتر نہیں بلکہ اللہ کی دی گئی رخصت پر عمل کرنا افضل ہے۔ اب ایک شخص، اب شدید گرمی کی شدت میں ہم نے دیکھا کہ اس میں جب اس نے روزہ رکھا ہوا تھا تو طبیعت خراب ہو گئی، حالت خراب ہو گئی، تو اب اس کے اوپر سارے کہ آپ ایک تو اب خود بھی مشقت میں پڑے اور اپنی وجہ سے دوسروں کو بھی مشقت میں ڈالا کہ باقی بھی سب لوگ جو ہے وہ پریشان ہوئے اور سب کو ہی ایک تکلیف پہنچی ایک فرد کی وجہ سے کہ وہ ایسی عبادت جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بھی غیر ضروری مشقت میں ڈال لے، اور وہاں پر جہاں اس کو رخصت بھی کی اجازت بھی ہے اور اپنی وجہ سے دوسروں کے لیے بھی باعث تکلیف ہو کہ باقی سب بھی اس کے لیے چھاؤں کا انتظام کر رہا ہے، کوئی کھول ہے اس کے لیے کھڑا ہے، کوئی اس کو پانی کے لیے کر رہا ہے کوئی انتظام، کوئی اس کو ویسے اس کے لیے پنکھا جل رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، تو یہ ساری ایک شخص کی عبادت کی وجہ سے ہے کہ پھر سفر میں مزید سفر کرنا روک دینا اس ایک فرد کی وجہ سے، زیادہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہاسپٹل لے جانا پڑ جائے کسی کو، تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہاں پر کیا ہدایت فرمائی کہ سفر میں روزہ رکھنا پھر ایسی کوئی نیکی نہیں ہے کہ ایسا کام جو آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی مشقت میں ڈال دیا۔ پھر چوتھی حدیث ہے روزہ چھوڑنے والوں کی خدمت کے باعث اجر ملنا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہم میں سے کچھ روزے سے تھے اور کچھ نہیں۔ ایک سخت گرم دن میں ہم نے پڑاؤ ڈالا تو روزہ دار نڈھال ہو گئے، جبکہ روزہ نہ رکھنے والوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی پلایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والوں نے اجر حاصل کر لیا۔ یہ حدیث کیا ہمیں بتاتی ہے کہ عبادات میں نیکی صرف ذاتی مشقت سے نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی عبادت کی وجہ سے انسان اپنی ذمہ داریاں نہ ادا کر سکے تو عبادت ترک کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ اسباب کیا ہیں اس حدیث کے کہ صرف روزہ رکھنا ہی نیکی نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنا بھی نیکی ہے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ عملی خدمات بھی دین کا حصہ ہیں۔ سفر میں روزہ رکھنا اگر مشکل ہو تو افطار کرنا بہتر ہے کہ روزہ رکھنا بہت اجر اور نیکی کا کام ہے، لیکن اس سفر کے دوران جو روزے میں تھے وہ اتنے نڈھال ہو کر گر گئے تو وہ باقی جو کام تھے، جو ذمہ داریاں تھیں، وہ اپنی بھی جو رسپانسبلٹیز تھیں ان کو بھی ادا نہ کر سکے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ اجر لے گئے کہ انہوں نے سارے کام بھی کیے، خیمے بھی لگوائے اور دوسروں کو پانی بھی پلایا اور خدمت بھی کی، تو انہوں نے اجر سمیٹ لیا۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران سفر روزہ رکھنا اور چھوڑنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ جب آپ غسوان پہنچے تو پانی منگوایا اور سب کو دکھا کر افطار کیا کہ آپ نے روزہ توڑ دیا، کھول دیا سفر میں۔ اگر سفر میں مشقت ہو تو روزہ چھوڑنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عمل کیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں جائز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی پیدا کی۔ مشقت کی صورت میں روزہ چھوڑنا سنت ہے۔